السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 38۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شایان نے ہمیشہ جو کچھ رخسانے کے لیے کیا تھا اس کی وجہ سے رخسانے کے دل میں شایان کے لیے ویسے ہی بہت عزت تھی، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ شایان اس سے محبت کرتا ہے۔ گزشتہ رات مریم بیگم اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ شفقت حسین بھی رات سے ہاسپٹل میں کہیں موجود نہیں تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں خاصا سناٹا تھا، کسی وقت کوئی نرس یا ڈاکٹر گزرتے دکھ جاتے۔ وہ پوری رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا اور نہ اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگ گئی تھی، مگر اپنے سے زیادہ اسے رخسانے کی فکر تھی، جو اپنی ماں کی وجہ سے رو رو کے ہلکان ہو گئی تھی۔ وہ رخسانے کا شوہر تھا اور اپنے حقوق سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ وہ کبھی بھی رخسانے اور اس کی ماں کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ رخسانے گہری نیند میں سوئی ہوئی کوئی چھوٹی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ شایان نے گردن موڑ کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ رخسانے کا سر اپنے بازو سے ہٹا کے اس کی کمر کے گرد دائرہ حائل کر کے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ رخسانے کے بالوں کی بینی بینی خوشبو شایان کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ چند پلوں تک تو وہ ساکت بیٹھا اسے سینے سے لگائے سکون محسوس کرتا رہا اور پھر اس کے سر پر اپنی تھوڑی جمائے خود بھی آنکھیں موند گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپ پر اس کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولے دیکھا تو ڈاکٹر اور نرس آپریشن تھیٹر سے نکل رہے تھے۔ رخسانے اٹھو، اس نے رخسانے کو دھیرے سے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی چیپ کر اسے دور ہٹی۔ کیا ہوا شایان؟ اسے تھوڑے فاصلے پر ہوتی وہ پریشانی سے آنکھیں مسلتی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر آ گئے ہیں، میں بات کر کے آتا ہوں۔ رخسانے کے چیپنے پر وہ خود بھی سٹپٹا گیا تھا کہ کہیں رخسانے کو برا نہ لگ گیا ہو، اس لیے نرمی سے جواب دیتا اٹھ کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف چل دیا۔ ڈاکٹر کیسی ہیں وہ؟ سرجن جیسے ہی آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے شایان نے انہیں روک لیا تھا اور اضطرابی کیفیت میں ان سے استفسار کر رہا تھا۔ شی از فائن، ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، ہمیں امید ہے انہیں جلد ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نرم لہجے میں اطلاع دے کر واپس اندر جا چکے تھے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا واپس رخسانے کے پاس آ گیا تھا، جو بینچ پر بیٹھی متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ شایان، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شایان کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور تجسس سے پوچھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں، ماما بالکل ٹھیک ہے۔ شایان کی بات سن رخسانے کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل گیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر، معصوم چہرہ لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ اوپر کی جانب دیکھتی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ رخسانے، اب تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ شایان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا نرمی سے کہہ کر اپنے قدم بڑھانے لگا تھا، جب رخسانے نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ نہیں شایان، مجھے بھوک نہیں، تم اپنے لیے لے آؤ، تم نے بھی تو کچھ نہیں کھایا تھا، وہ باری ہوتی آواز سے کہہ رہی تھی۔ نیند اور تھکاوٹ کے باعث سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رخسانے، میری فکر نہیں کرو، اپنا سوچو، اگر تم کچھ نہیں کھاؤ گی تو کمزور پڑ جاؤ گی یار، اور میں تمہیں ہٹی کٹی موٹی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ شرارت سے کہتا ایک آنکھ بند کر گیا تھا۔ شایان، اس کی بات سن رخسانے نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اچھا بابا تم بیٹھو، میں بس ابھی آیا، ٹھیک ہے؟ اس کی تھوڑی انگلی سے چھوتے وہ محبت زدہ لہجے میں کہتا کینٹین کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ 24 سالہ مضبوط روبدار اور دلیر لڑکا اپنی منچاہی لڑکی کے لیے بچوں جیسے جذبات رکھتا تھا۔ شہر قائد میں سورج عروج پر چڑھا پوری تاب سے چمک رہا تھا۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر ابھی تک نازیہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ شفقت حسین بھی واپس ہاسپٹل آ گئی تھی اور پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ شایان اور رخسانے دونوں بینچ پر خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں مریم بیگم کچھ کھانے پینے کا سامان لیے ہاسپٹل میں آئی اور رخسانے کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ رخسانے نے ان کو فون کر کے نازیہ کے کامیاب آپریشن اور ان کی خیریت کی اطلاع دے دی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد چند منٹوں تک تو مریم بیگم خاموش بیٹھی رہی اور پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے رخسانے سے مخاطب ہوئی۔
رشانے تمہاری شادی تو عمر سے ہو رہی تھی نا، اور یہ تو شیان ہے، تم نے ہمیں پکس دکھائی تھی تو یہی بتایا تھا نا؟ مریم بیگم شیان اور رشانے کو ساتھ بیٹھا دیکھ بڑی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کل رشانے جس طرح شیان کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اس سے صاف واضح تھا کہ رشانے کا محرم تھا، ورنہ بلا رشانے اپنے دیور کے سینے سے ایسے لگ کر کیسے رو سکتی تھی؟ کل تو وہ ناسیہ کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ اس بارے میں غور ہی نہ کر سکی۔ ان کی بات شیان کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ تعصب سے لب بھینچ کر نظریں جھکا گیا تھا۔ نہ جانے ابھی کتنے لوگ تھے جنہوں نے رشانے سے یہ سوال کرنا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر اس سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ رشانے عمر کا نام ساتھ ادا کرے۔ رشانے نے ایک نظر اپنے ہمدرد پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ شیان کے اوپر سے نظریں ہٹا کے اس نے افسوس سے سامنے کھڑے اپنے بابا کو دیکھا اور پھر مریم بیگم کو پوری کہانی سنانے لگی۔ حسین سامنے اپنی جگہ پر منجمد کھڑے رشانے کی کہانی سن رہے تھے اور دل ہی دل میں خود کو کوس رہے تھے۔ رشانے کی پوری بات سن مریم بیگم کو بھی کافی صدمہ پہنچا تھا۔ واقعہ بہت مضبوط تھی وہ لڑکی، اس کو دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ رشانے اب کیا کرو گی تم؟ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد مریم بیگم نے پھر سے سوچا تھا۔ کچھ نہیں مومانی، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ پختہ لہجے میں گویا ہوئی۔ تو شیان نے حیرت و استعجاب سے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ رشانے کے چہرے کے سکون نے شیان کی پوری ذات کو پرسکون کر دیا تھا۔ اپنی خوشی نصیبی پر رشک کرتا وہ سر جھکا کر دھیرے سے زیر لب مسکرایا گیا۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد وارڈ سے ڈاکٹر ان کی طرف آئے تو وہ سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جن سے انہیں صدمہ پہنچے یا ڈپریشن ہو۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے جا چکے تھے۔ رشانے پہلے تم مل لاؤ بیٹا، مریم بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو رشانے اس بات میں سر ہلاتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے شیان بھی اپنے قدم بڑھا گیا تھا، لیکن شفقت حسین کی آواز نے دونوں کے ہی قدم روک دیے تھے۔ میرا خیال ہے رشانے کے ساتھ شیان تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ نازیہ کو رشانے اور عمر کی شادی کا پتہ تھا، اگر وہ رشانے کے ساتھ شیان کو دیکھے گی تو اسے گہرا صدمہ پہنچے گا۔ شفقت حسین ہاسا نرمی سے بول رہے تھے۔ ان کی بات سن شیان نے واپسی کے لیے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ رشانے تایا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماما کو دکھ ہوگا، اس لیے اگر تم چاہو تو تم عمر کو یہاں بلا سکتی ہو ماما کے پاس جانے کے لیے۔ شیان سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے گویا تھا۔ اس کی بات سن رشانے نے آنکھیں وا کی، اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں پین تھا۔ میری شادی تم سے ہوئی ہے، عمر سے نہیں، اور تم میرے شوہر ہو، یہ بڑی حقیقت ہے جسے میں چھپانا نہیں چاہتی، اس لیے تم ہی میرے ساتھ اندر چلو گے۔ مجھے پتا ہے میری ماں جب شیان کو دیکھے گی تو وہ دکھی ہونے کے بجائے خوش ہوگی۔ سختی سے کہتے رشانے نے پیچھے آ کے شیان کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر سامنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں روم میں داخل ہوئے تو دیکھا نازیہ نلکیوں میں چکری لیٹی تھی۔ ان کی حالت دیکھ رشانے کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے، مگر وہ کمزور پڑ کر اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سرہانے بیٹھ کر پوچھنے لگی تھی۔ اس کی بات سن نازیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے شیان کو دیکھا جو دکھ سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ شیان، انہوں نے دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ نازیہ کے منہ سے شیان سن رشانے حیرت سے شیان کو دیکھ رہی تھی جو خود بھی چونک گیا تھا۔ شیان ماما کے پاس بیٹھ جاؤ، رشانے اس کی طرف دیکھ کہنے لگی تو وہ فوری نازیہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم میرے پاس آئے، جانتے ہو جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب سے زیادہ خوش میں تھی اور تم سے سب سے زیادہ لگاؤ بھی مجھے تھا، مگر قسمت نے تمہیں میری گود میں ہی نہیں آنے دیا۔ وہ محبت سے اس کی طرف دیکھتی کرب کے مارے دھیرے سے آنکھیں موند گئی تھی۔ بچپن میں نہیں آنے دیا تو کیا ہوا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ان کا اپنے لیے خلوص دیکھ وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت بڑا اور پیارا ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ اس کی ان بات پر نازیہ دھیرے سے مسکرا کے گویا ہوئی۔ ماں، آپ شیان سے ہی بات کرتی رہیں گی یا مجھ سے بھی بات کریں گی؟ ان دونوں کو بات کرتا دیکھ رشانے خفگی سے بولنے لگی تھی۔ میرا بیٹا اتنے برسوں بعد میرے پاس آیا ہے، تم تو آتی رہتی ہو، نازیہ نے رشانے کو چھیڑنے کے انداز میں کہا تو شیان بھی رشانے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ مسکرا دیا۔ اب آپ کا یہ بیٹا ہمیشہ آپ کے پاس آیا کرے گا کیونکہ ابھی آپ کا داماد بن چکا ہے۔ رشانے نے باتوں ہی باتوں میں وہ بات بول دی تھی جو وہ کب سے بولنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات نازیہ سے زیادہ دیر چھپی رہے۔
کیا؟ روشانی کی بات سن نازیہ اچانک چونک گئی تھی، پل میں ہی ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ ماما، آپ ہی تو کہتی ہیں نا انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے، اس لیے میرے نصیب میں شیان لکھا تھا، اس لیے مجھے وہی ملا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اپنی ماں کو وضاحتیں دے رہی تھی، جبکہ شیان ایک دم خاموشی سے لب بینچے بیٹھا تھا۔ روشانی کی بات سن نازیہ سمجھ گئی تھی کیا معاشرہ ہوا ہوگا۔ انہیں روشانی کی شادی شیان سے ہو جانے کا دکھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی شیان ہمیشہ روشانی کو سپورٹ کرتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا، اور جب روشانی اس کی دسترت میں تھی تو وہ کیسے اس پر کبھی کوئی آنچ آنے دیتا۔ روشانی کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہے، اس لیے وہ روشانی کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ شیان، میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اسے ہمیشہ ہوش رکھنا، یہ بہت معصوم ہے۔ نازیہ نے شیان کی طرف دیکھ امیدوں سے کہا تھا۔ ماما، آپ روشانی کے لیے بے فکر ہو جائیں، جب تک میں زندہ ہوں روشانی پر کوئی مشکل نہیں پڑنے دوں گا، اور میں روشانی کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ وہ نازیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا وعدہ کر گیا تھا، جبکہ روشانی اس کا اعتماد دیکھ اس کی آنکھوں کی سچائی میں کھو گئی تھی۔ کافی دیر تک نازیہ سے بات کرنے کے بعد روم سے باہر آ کے وہ روشانی کو نازیہ کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہاسپٹل کی حدود سے باہر نکل آیا تھا۔ سیاہ لینڈ کروز میں بیٹھ کر اس نے اپنا رخ گھر کی جانب کر لیا تھا تاکہ جلدی سے فریش ہو کے آفس چلے جائے۔ بجلی کی رفتار سے گاڑی چلاتے اور سعادت ولا پہنچا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ مہتاب پریشانی سے اس کی طرف لپکی تھی، جبکہ باقی افراد بھی خاصا پریشان تھے۔ وہ دونوں رات سے گھر نہیں آئے تھے اور کچھ بتا کے بھی نہیں گئے تھے۔ دادا جان بھی ان دونوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، اس لیے ابھی حال کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ مہتاب بیگم اور جہانگیر نے اس سے فون کیا تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ گھر آ کے سب بتائے گا۔ شیان، کہاں گئے تھے تم لوگ اور روشانی کہاں ہیں؟ مہتاب بیگم متفکر ہوتی پوچھ رہی تھی۔ سب استفہامیہ نظروں سے شیان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ عمر کی نظروں میں اس کے لیے زہر بھرا تھا۔ یقیناً علیزہ سو رہی تھی، جبھی تو وہ اس وقت اتنے آرام سے یہاں کھڑا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔